پہلی قسط کا آغاز فخر اردو ادب ڈاکٹر معصوم سرقی کی گفتگو سے کرتا ہوں۔ دوستو، آج میرے لیے بے حد فخر و افتخار کا دن ہے۔ میں شہر نشاط میں ہوں اور آپ کے روبرو 3 ادبی شخصیات موجود ہیں۔ شہر نشاط ایک ادبی دبستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں بڑی سے بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں اور ادب میں ان کا نام محفوظ ہے۔ نمائندہ ادبی شخصیات میں آپ کے روبرو ہیں کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر معصوم شرقی صاحب، نصر اللہ نصر صاحب، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور منفرد و ممتاز شاعر اور بے حد مخلص ترین انسان عظیم اللہ انصاری صاحب ہیں۔ نصر اللہ نصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شرقی صاحب کا تعارف کرائیں۔ خوشی کی بات ہے کہ پٹنہ سے تشریف لائے ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی گزارش پر ہم سب کا ایک تعارف نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر معصوم سرقی صاحب مغربی بنگال کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عالمی پیمانے پر جانے پہچانے جانے والی شخصیت ڈاکٹر معصوم سرقی صاحب ایک زمانے سے ادب لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان سے نکلنے والے اچھے اور معیاری رسالے نکلتے تھے، ان تمام رسالوں میں ان کی تخلیقات چاہے وہ شعری ہو یا نثری ہو موجود ہوتی تھی۔ معصوم سرقی صاحب نہ صرف ایک مضمون نگار ہیں، نہ ایک صرف مترجم ہیں، نہ صرف شاعر ہیں، درجن بھر سے زائد کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں۔ معصوم سرقی صاحب کانکی نارا، خاص کر جو یہ علاقہ ہے جو جگت دل کے نام سے بھی مشہور ہے، اور کانکی نارا کے نام سے زیادہ کلکتہ سے کے مضافاتی علاقوں میں یہ علاقہ شمار ہوتا ہے، اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر چلتے رہے ہیں۔ ملنے جلنے میں وہ بہت ہی مخلص ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور ایک جملہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرقی صاحب مجموعہ کمالات۔ جی ہے، بے شک انصاری صاحب بھی لکھنے پڑھنے میں بہت ہی ماہر ہیں اور اچھا ادب لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، مضمون نگار بھی ہیں۔ آج کل ان کی تخلیقات جو ہے دھڑلے سے شائع ہو رہی ہیں، ان کی بھی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ معصوم سرقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نصر اللہ نصر صاحب کے بارے میں تعریفی کلمات۔ مغربی بنگال کے ادبی منظر نامے پر نصر اللہ نصر صاحب کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے گزشتہ 10 سال کے اندر ایسی نایاب کتابیں پیش کی کہ بنگال کے باہر، بیرون بنگال، بیرون ہند، ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مثال کے طور پر مغربی بنگال میں ناول، افسانہ، شاعری، یہ ایک ایسی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی اہمیت آنے والے دنوں میں نئی نسل کے لیے رہنما ثابت ہوگی۔ شگفتہ اردو نثر لکھتے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ ماہر عروض بھی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، نصر اللہ نصر مجموعہ کمالات ہیں۔ جی جی، ڈاکٹر معصوم شرقی صاحب، اب آپ اپنی ذات، اصول تعلیم اور ادبی فتوحات سے متعلق اہم ترین جانکاریاں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے۔ میں نے مغربی بنگال بورڈ سے 1964 میں اسکول فائنل کا امتحان دیا۔ اس وقت کے ہمارے استاد محترم ہاشم الرمضان نے میری حوصلہ افزائی کی، اور میں نے 1966 میں ادب کے میدان میں قدم رکھا۔ جی،
66 سے 70 تک میں مشق و مزاولت سے دو چار رہا. جی بے شمار کتابیں استاد محترم نے پڑھوائیں. جب میرے قلم میں کچھ پختگی آ گئی تو میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور جب میں 70 تک پہنچا تو 1970 سے 80 تک ہندوستان گیر پیمانے پر تمام رسائل میں میری تخلیقات شائع ہوتی رہیں. کس سے شعر گوئی سے شاعری کی لکھنے کی ابتدا کی. اس قدر میری تخلیقات شائع ہوتی تھی کہ احباب نے مجھے میرا نام کثیر الچھپ شاعر رکھ دیا. جی ایک ایسا وقت آیا کہ میں شانتی رنجن بھٹاچاریہ کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں اشک سری کا ذکر آیا. ان کا ذکر سنتے سنتے میں بالکل متاثر ہوا سن کر، اور اسی وقت سے میں نے تحقیق کا مرحلہ طے کرنا شروع کیا. شاعری سے میں تحقیق کی طرف آیا اور 8 برس تک اشک امرتسری کو پڑھتا رہا، ان کے ملنے جلنے والوں سے ملتا رہا. اس کے لیے مجھے بنگلہ دیش جانا پڑا، امرتسر پنجاب جانا پڑا، شانتی نکیتن جانا پڑا. موضوعات کو لے کر میں نے بہت محنت کی، اور دوستو 1997 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. اور جب وہ کتاب 2012 میں شائع ہوئی تو کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی. اس قدر وہ کتاب پسند آئی کہ ایک کتاب میں نے بھیجوا دی پاکستان. وہاں انور صدیق جی کی نگرانی میں سب سے بڑا ادارہ پاکستان کا لاہور میں ہے، اس کا ایک نسخہ ایک اشاعت وہاں سے شائع ہوئی. کیونکہ اشک امرتسری کے چھوٹے بھائی وہ اسلام آباد میں مقیم تھے، اب تو وہ نہیں رہے. اس طرح میں نے دیکھا کہ مجھے تنقید سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی. آپ سے آج کے ریسرچ اسکالر کو سبق لینا چاہیے جو ریسرچ کے نام پر کباڑ جمع کر کے ڈگریاں لیتے ہیں. آپ نے واقعی محنت کی تب ڈگری لی، قابل مبارکباد. بے شک بے شک. مبصرین نے کتاب کی سچی حقیقی تعریف کی کہ تحقیق اسے کہتے ہیں، تحقیق ایسا ہی کرنا چاہیے. جی بے شک. اس کے بعد میں نے تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھنا شروع کیا، جی اور اس طرح میری 9 کتابیں جی جن کا تعلق تنقید، تحقیق اور تجزیہ سے ہے شائع ہوئی. شعری مجموعہ 4 شائع ہوئے. دوستو میں قائل اس بات کا ہوں کہ کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں. بالکل. میں 80% نثر لکھتا ہوں جی اور 20% شاعری کرتا ہوں، تاکہ بنیادی طور پر میں شاعر ہوں. پچھلا سال میری رباعیات کا ایک مجموعہ شائع ہوا، غزلوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا. پاس جتنی کتابیں ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو میں دکھاؤں گا. 1-2 سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں کی ادبی فضا پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. تاکہ نعرہ آزادی کے بعد 1950 تک بڑے اچھے شعراء اساتذہ کرام تھے. ان کے بعد جو شعراء منظرنامے پر آئے انہوں نے کاکی نعرہ کا نام بہت اونچا کیا. جو درمیان نہیں ان کا نام بتا تو ان میں بہت بڑے استاد شاعر ابراہیم ناشاد، جی بہت بڑے مشہور شاعر ارمان شام نگری، حکیم عبداللطیف رونق اسلمی شام نگری، وحید عرشی، وفا سکندر پوری، یہ سب اساتذہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ابھی آپ کے ہم اثروں میں ابھی ہم اثروں میں نئی نسل کے لکھنے والوں میں بہت جدت پائی جاتی ہے. چند نمایاں نام میں پیش کروں آپ کو. جی احمد کمال ہاشمی، جی عظیم انصاری، جی عظیم اللہ ہاشمی، جی خورشید اقبال، بلند اقبال، شمی منظوم وارسی، یہ ایسے شعراء ہیں جو کاکی نعرہ سے باہر ان کی آواز پہنچ رہی ہے. دیکھ نئی نسل کو آپ
جو ادبی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں 2 قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں. کون بنے گا کروڑ پتی؟ امیتابھ بچن. تو منٹوں میں کروڑ پتی بننے والے بھی بہت لوگ ہیں. ابھی لکھا ابھی ہم عالمی شہرت یافتہ ہو جائیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وقت تھرڈ امپائر ہوتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر تاریخ میں نام درج کرتا ہے. تو نئی نسل کے سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ بعد کی نسل ہے اسے آپ کچھ ٹپس دے جائیے. ہمارے بعد جو نئی نسل ہے یہ آنے والی ہے ان سے بہت ساری توقعات وابستہ کیے بیٹھا ہوں. نسل کے قلمکار ہیں وہ دونوں اصناف پر کام کر رہے ہیں. نثر میں بھی لکھنے والے ہیں, نظمیہ غزل نظم و نثر دونوں میدانوں میں یہاں کام ہو رہا ہے. اور جو لوگ ابھی لکھنے والے ہمارے علاقے میں ہیں وہ بالکل جینوئن رائٹر ہیں. 2 نام بتا دیجیے جس سے آپ کو وابستہ ہوا. ان سے بالکل جدید ترین نسل کا ایک نوجوان محمد ظہیر الدین جس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ کاکینارا کا نام بڑا اونچا کیا. جیسے انہوں نے ایم اے کے امتحان میں گولڈ میڈلسٹ. اتفاق کی بات ہے دوستو کہ آج 20 تاریخ ہے, 20 اگست کو دن کے 10 بجے بردوان یونیورسٹی میں مغربی بنگال کے گورنر کے ہاتھوں آج اس ظہیر الدین کو گولڈ میڈل دیا گیا ہوگا. اس نوجوان کو اس کے نگراں نے اتنا مشکل موضوع دے دیا ہے. کون سا موضوع؟ موضوع یہ ہے کہ آزادی سے پہلے افسانہ نگاروں سے لے کر آج تک شاہد جمیل تک افسانہ نگاروں نے جنہوں نے ماحولیات کا تنقیدی جائزہ لیں گے وہ تو جنہوں نے ماحولیات کا ذکر کیا ہے. بڑا مشکل موضوع ہے, بہت مشکل موضوع ہے, لیکن وہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹے گا, کام کر کے دکھائے گا. اس طرح ہمارے علاقے میں ایک اور ہے عظیم اللہ ہاشمی. انہوں نے ناول پر کام کیا, ناول پر پی ایچ ڈی کیا. ماشاء اللہ دن بدن ان کا کام بہت روشن ہو رہا ہے. ہم جدید ترین نسل اور جدید نسل دونوں دور کے جو شعراء ہمارے سامنے ابھی ہمارے کاکینارا میں ہے ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے امید ہے کہ آنے والے 10 برسوں کے بعد کاکینارا کا نام روشن حروف میں لکھا جائے گا. ڈاکٹر معصوم سرقی صاحب, اب ہم آپ سے 2-3 تیکھے سوالات کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ آج کے بیشتر قلمکار انعام کے پیچھے دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ انعام پا کر ادب میں زندہ رہ پائیں گے؟ اس کا جواب دیجیے آپ. ایسے جلد باز شعراء ہیں جو چند غزلیں کہیں اور اشاعت کے لیے دیوانے ہو گئے. انعام دینے والے تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے اور انعام کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس ایسے سنجیدہ خاموش شاعر ادیب خادم اردو ہیں جو شہرت کی لال پری کے پیچھے نہیں بھاگتے. 100 میں 1 یا 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنوین انعام ملتا ہے, جن کا نام سن کر لگتا ہے کہ ان کو تو ملنا ہی چاہیے تھا, اور ملا بھی تو بہت دیر کر کے. بالکل صحیح. اور میں جس محکمے میں ملازم رہا وہاں بھی انعامات کی روڑی بانٹی جاتی تھی. مکھ منتری سے پیروی کرایا جاتا تھا. بڑے بڑے سفید پوش اگر نام لے لوں تو ان کی آبرو خاک میں مل جائے گی. کس طرح جگت بندی سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے. انعام کا جو معاملہ ہے وہ اکرام ہے, لیکن اس انعام کو آج کے دور میں بڑا نامعتبر کر دیا گیا ہے. اب تو جنوین آدمی کو بھی انعام ملتا ہے تو وہ بھی شرمشار رہتا ہے کہ کہیں انگلی نہ اڑ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ
हजरात भी इत्तफाक करेंगे कि आदमी को अदब में इजाफा करने के लिए अदब की तख्लीक करनी चाहिए, इनाम और एजाज हासिल करने के लिए नहीं। दूसरी बात कि अदब की तख्लीक में उजलत पसंदी एक आम रविश। एक नावल निगार का एक नावल आया, फिर दूसरे साल दूसरा नावल आया, तीसरे साल तीसरा नावल आया, तो नमाज भी 5 वक्त का 5 वक्त में पढ़ा जाता है। क्या जुमला कहा। लेकिन ये जो किताबों की अशात का जो सिलसिला है वो तो लगता है कि नमाज मुसलसल है। बिल्कुल बिल्कुल। कि बहुत सारे बिशार नवीस का नाम उनकी मौत के बाद कानों में सुनाई नहीं देता है। नहीं बिल्कुल। लेकिन आज भी मीर गालिब, प्रेमचंद इनाम याफ्ता नहीं रहे, लेकिन अदब में उनकी खिदमात एक मिसाल है। नसर साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे हम सफ़र ही नहीं, मेरे राहबर भी हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा कि आपकी जो लाइब्रेरी है, नाजरीन, अगर आप बाज़ौक़ हैं तो आप 3 एपिसोड को देखेंगे। किताब ने बहुत पहले आपको भेजे थे। आपके अदबी वारिस हैं या नहीं? अदबी वारिस मेरी चंद नवासियां हैं। चंद है तो बहुत है, मतलब कि 2-3 नवासियां हैं। बहुत है। नवासियों को अदब से दिलचस्पी लगाव है, और मेरी एक बेटी अदब की खिदमत करती है, तो मेरी किताबों की वारिस नवासियां और बेटी बनेगी। चलिए ठीक, बताइए। अतूफ़ा सगीर की नवासी हूँ। आप अदबी वारिस हैं? जी। चलिए माशाअल्लाह। और इनके ऊपर वाली लाइब्रेरी को आप मुझे दिखाइए। जी जी ज़रूर। चलिए। ये है मासूम साहब अपनी अहलिया के साथ, और उनका ये भी शौक है, आर्ट वगैरह से भी इनकी दिलचस्पी है। मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ। यह है ज़ख़ीरा। कलकत्ते में जगह की बड़ी कमी होती है। और ये गर्द गुबार से बचाने के लिए ये रैक पूरी किताबों से भरी हुई है। मैं दुआ करूँगा कि सरकी साहब की
वारसीन जो हैं ये उनकी हिफाजत करें और शायरा और अदीबा भी बने, ये भी मेरी दुआ रहेगी। वलीद इकबाल पेशर अल्लामा इकबाल के बेटे से अवार्ड लेते। दोस्तों, ये जहाँ रिकॉर्डिंग हुई है एक छोटा सा कमरा है और यहीं हमारे बरादर मोहतरम मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी लाइब्रेरी का इस हिस्से को भी मैं कवर कर लूँ। ये कीमती सरमाया है। एक ख़जाना मैंने हासिल कर लिया है। इरफान जौनपुरी साहब वो भी बाकमाल शख्सियत है। मैं उनके यहाँ गया, 3 दिनों तक मुझे मेहमान रखा और जो तारीख़ी मकामात हैं उसमें वो मेरे राहबर भी रहे और गाइड भी रहे। उन्होंने सारी बातों को बताई भी उन्होंने। तो उनकी लाइब्रेरी भी बहुत रिच है। बहुत सारे लोग रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपने को रिकॉर्ड करना चाहा कि ये वीडियो तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा और मेहमानों को शामिल करना मेरी तरजीहात में शामिल है। डॉक्टर मासूम सरकी साहब और अपने दोस्त नसरुल्लाह नस्र साहब के दरमियान खुद को भी रिकॉर्ड करा लूँ। बहुत खुश, बहुत खूब। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हम लोगों की शान में इजाफा हुआ। बोलिए। डॉक्टर शाहिद जमील साहब और नसरुल्लाह नस्र साहब मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और मुकालमाती अंदाज में आपने जो हम सबों को कवर किया वो बेहद मुझे पसंद आया। ख़ास तौर पर शाहिद जमील साहब की पुरकशिश आवाज़ हमेशा मेरे कानों में गूंजेंगी और मैं समझता हूँ कि आज ये मेरा कमरा इनकी आवाज़ से गूंजता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस।